بسم اللہ الرحمن الرحیم 2026 میں اگر آپ بھی EPS ٹاپک ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں اور آپ کو کورین زبان کا بالکل بھی نالج نہیں ہے اور آپ کورین زبان سیکھنا چاہتے ہیں then you are a right place because ہم یہاں سیکھنے جا رہے ہیں اور سکھانے جا رہے ہیں کورین زبان کو سادہ اور آسان لفظوں میں، جس میں آپ سیکھیں گے 0 سے لے کے EPS ٹاپک ٹیسٹ پاسنگ تک ہر چیز انشاءاللہ اس کورس میں ہم کور کریں گے۔ یہ سارا پروسیس بیسک سے لے کے EPS ٹاپک ٹیسٹ تک ہم انشاءاللہ ہر چیز ریڈنگ، لسننگ اور سیمپل کویسچنز اور ایگزامپلز اور پاسٹ پیپرز یہ سب انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے۔ تو ہر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے تاکہ آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ سکے، کیونکہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے اور ایسی زبان ہے جس میں اگر آپ تھوڑی سی بھی مسٹیک یا مس کرتے ہیں اگلے دن آپ کو ذرا بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ بنا ٹائم ضائع کیے چلیے چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے کورین زبان کا تعارف اور اس کی ہسٹری یعنی تاریخ کے حوالے سے، اور کورین زبان آپ کو کیوں سیکھنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر لینگویج فارمیشن یعنی یہ زبان کن لفظوں سے، کن الفابیٹ سے مل کر بنتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ دیکھیں گے ہم EPS ٹاپک 2026 کا ٹارگٹ جو ہے، یعنی یہ کتنا ٹف ہونے جا رہا ہے، کون کون سی چیز میں آنے والی ہیں، یہ انشاءاللہ اس کورس میں ہم دیکھیں گے۔ اور آج کے لیسن میں بیسک واولز بھی پڑھیں گے۔ تو بات کر لیتے ہیں اس کی تاریخ کے حوالے سے۔ بیسیکلی یہ 1400+ ایئرز اولڈ ہے۔ یہ چائنیز ہانجا یعنی یہ چائنیز سے نکلی ہوئی ہے، اور 1443 میں کنگ سیجونگ نے اسے باقاعدہ ہنگول کا نام دیا تھا، اور اسے لکھنا اور پڑھنا آسان ہے جب تک آپ اس کو سمجھ لیں گے، یعنی اس کے الفابیٹس کو، اس کی پروننسیشن کو، اس کے ہر لفظ کی آواز کو جب آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو اس کو لکھنا اور پڑھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہوگا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کورین لینگویج آپ کو کیوں سیکھنی چاہیے۔ تو فرسٹ آف آل جو آپ کر رہے ہیں EPS ٹاپک 2026 کوریا میں جابس کے لیے، دوسرے نمبر پہ ہائی سیلری، یعنی آپ کورین لینگویج سیکھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو اس کی آپ کو ہائی سیلری بھی ملتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ K-pop اور ڈراماز کو سمجھنے کے لیے، ان کی زبان کو سمجھنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس کی گلوبل ڈیمانڈ بھی ہے اور یہ ماڈرن لینگویج بھی ہے۔ اس کی فارمیشن کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہنگول الفابیٹ سے مل کر بنتی ہے۔ اس میں واولز آتے ہیں اور کانسوننٹس آتے ہیں۔ مختلف واولز اور کانسوننٹ مل کر یہ لفظ بناتے ہیں اور جو مکمل ایک زبان کی شکل اختیار کرتی ہے۔ یہ بلاک سسٹم اس میں یوز ہوتا ہے، یعنی کچھ واولز استعمال ہوتے ہیں اور کچھ کانسوننٹس استعمال ہوتے ہیں، تب جا کر ایک لفظ بنتا ہے اور اس کی پروننسیشن اور اس کی باقاعدہ ریڈنگ اور لسننگ ہوتی ہے۔ EPS ٹاپک 2026 کے حوالے سے کیا کیا چیز آپ کو لرن کرنی چاہیے؟ تو اس میں بنیادی طور پر آپ کو گرامر آنی چاہیے، 800 سے لے کے 1000 ورڈز آپ کو آنی چاہیے ود دیئر میننگز، چاہے آپ اردو میں کریں یا انگلش میں، جن کی آپ کو مکمل طور پر سمجھ بوجھ ہو۔ تیسرے نمبر پر اس کی ریڈنگ اور لسننگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، بلکہ بہت اچھی ہونی چاہیے اگر آپ 2026 میں اپنا EPS ٹاپک کا ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اس کی ڈیلی کنورسیشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی روزمرہ زندگی میں کیا جملے استعمال ہوتے ہیں، کیا کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کی اچھی گرپ ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے بیسک واولز کے حوالے سے۔ سب سے پہلے اس میں واولز آتے ہیں آ، او، او، یو، اے اور ای۔ یہ کچھ بنیادی واولز ہیں جو آج کا آپ کا لیسن ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم کانسوننٹس اور مختلف واولز بھی دوسرے جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ اس کی پریکٹس کے لیے ان واولز کو دوبارہ سے ریڈ کریں اور کم از کم ایک واولز کو ایک پیج پر لکھ کر اس کی پریکٹس کریں تاکہ اچھی طرح آپ سمجھ سکیں۔ جب تک آپ کی بیسک کلیئر نہیں ہوگی نیکسٹ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے بیسک کے اوپر آپ کی گرپ اچھی ہونا لازمی ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دی لیکچر یو لرن بیسکس، یعنی آپ نے بنیادی چیزیں سیکھیں، یعنی اس کی ہسٹری، اس کے واولز اور دوسری چیزیں سیکھیں۔ نیکسٹ کلاس میں ہم دوسرے کانسوننٹس اور ریڈنگ دیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔